علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم حضرات، ناظرین کرام، درسگاہ رمضان میں آپ سب کا استقبال ہے۔ لاک ڈاؤن کے ان دنوں میں، اس ماہ مبارک میں، ایک سوال بار بار آتا ہے کہ کیا نابالغ لڑکا تراویح کی امامت کر سکتا ہے؟ تو اسی کا جواب لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب مجھے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے، اور وہ اس حدیث کو جانتے تھے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی اذان دے اور تم میں سے وہ آدمی امامت کرائے جس کو قرآن کا زیادہ حصہ یاد ہو۔ تو لوگوں نے اندازہ لگایا تو قوم میں مجھ سے زیادہ قرآن کو یاد کرنے والا کوئی اور نہیں ملا۔ حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے تلاش کیا تو مجھے ہی پایا کہ سب سے زیادہ قرآن کو یاد کرنے والا میں ہی ہوں۔ تو لہذا قوم والے کیا کیے، مجھے امام بنا دیے، کیونکہ میں آنے جانے والوں سے سن کے قرآن یاد کر لیتا تھا۔ لوگ مجھے امام بنا دیے، حالانکہ اس وقت میری عمر 6 یا 7 سال کی تھی۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت ایک ہی چادر تھی، اس چادر کو لپیٹ کے میں نماز پڑھایا کرتا تھا، اور جب میں سجدے میں جاتا تو میرے پیچھے کا حصہ کھل جاتا، یعنی میرے چوتڑ نظر آتے تھے۔ عورتوں میں سے کسی عورت نے کہا، اے عورتوں کی جماعت، کیوں نہ تم تمہارے قاری کے لیے یہ قمیص کا انتظام کرو، کیوں نہ ہم ہمارے امام صاحب کے لیے یہ کرتے کا انتظام کریں۔ تو لہذا عورتیں مل کر عمر بن ابی سلمہ کے لیے یہ قمیص کا انتظام کیے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اس قمیص کو پہن کر مجھے جتنی خوشی ہوئی، کسی چیز پر مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر ہم کو بہت سارے مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو بچہ پاکی اور ناپاکی میں تمیز کرنے والا ہو، فرق کرنے والا ہو، طہارت اور نجاست میں تمیز کرنے والا ہو، سمجھدار ہو، نماز کے احکام کو جانتا ہو، تو بلا کسی کراہت اس کی امامت کرنا جائز ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں امامت کرتے تھے۔ اگر ان کی امامت، بچے کی امامت ناجائز ہوتی تو آسمان سے وہی نازل ہو جاتی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نابالغ بچہ فرض نمازیں پڑھایا کرتا تھا۔ بچہ اگر فرض نمازیں پڑھا سکتا ہے تو نفل نمازیں اور تراویح کی نماز بدرجہ اولا پڑھا سکتا ہے۔ بعض احباب اعتراض کرتے ہیں کہ بچے کی امامت جائز نہیں، اور یہ جو نابالغ بچہ امامت کرا رہا تھا عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امامت کا حکم نہیں دیا تھا، اس لیے یہ واقعہ قابل حجت نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں زمانہ وحی میں کسی واقعے کا وقوع پذیر ہونا اور اس واقعے کے خلاف میں وحی کا نازل نہ ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بچے کی امامت کرانا جائز ہے۔ اور آج کل بہت سارے لوگ تراویح کے سلسلے میں پریشان ہیں کہ ہم کو امامت کرنا نہیں آتا، سورہ پڑھنا نہیں آتا۔ تو میں ان کو یہی کہتا ہوں، آپ بڑے ہیں، آپ کو پڑھنا نہیں آتا۔ کوئی بچہ ہے مکتب میں جا کر پڑھتا ہے، آپ سے چھوٹا ہے، آپ اس کو سورہ زیادہ یاد ہیں، تو آپ اسی کو امام بنا لیجئے۔ نابالغ بچے کی امامت کرانا جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم عورتیں نابالغ بچوں کو لا کر اپنے گھروں میں امامت کراتی تھی، امام بنا لیتی تھی، اور وہ ہم کو ماہ رمضان میں تراویح کی نماز پڑھایا کرتے تھے،
اور ہم ان کو بطور تحفہ اور ہدیہ گندم کی روٹی دیتے تھے اور گوشت کو بھون کر کھلا دیا کرتے تھے. تو معلوم یہ ہوا امامت کرانے والے یا تراویح پڑھانے والوں کو قدر کرنا چاہیے. کچھ کھلانا، کچھ پلانا اور کچھ تحفے تحائف دینا یا کچھ رقم دینا یہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے بلکہ عین شریعت ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.